فقد اختار مذهب الحکماء حیث جعلت تصدیق النفس لسان والحکم دون المجموعہ من المجموع المرکبہ منہ ومن تصور الطرفین کما زعمہ الامام الرازی۔ شارع ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اختلافی مسئلہ، اور اس میں پھر ماتن کا رجحان بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، یعنی اس کے اجزاء نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے تین چیزوں سے: اذعان، حکم اور تصور طرفین۔ اذعان اور طرفین کا حکم، طرفین حکم، طرفین سے مراد اذعان اور حکم، ان دونوں کا تصور ہے، تین چیزوں سے مرکب ہے۔ تو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق صرف اذعان کو کہا ہے۔ العلم ان کہنا اذعان للنسبت تصدیق والا فتصور، متن میں ہے، پچھلے اوپر متن میں یہی ادھر تھا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق صرف اذعان اور حکم کا نام قرار دیا ہے، اس لیے انہوں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بجائے حکماء کے مسلک کو لیا ہے کہ تصدیق ان کے نزدیک وہ ہے، بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ فقد اختارا مذہب الحکماء، حکماء کا مذہب اختیار کیا ہے، حیث جعلت تصدیق نفس اللسان ہے کہ انہوں نے تصدیق خود اذعان کو قرار دیا ہے، حکم کو تصدیق قرار دیا ہے، دون المجموع المرکب منو، مجموعہ مرکب مجموعے کو تصدیق نہیں قرار دیا، منو ومن تصور طرفین ہے، جو حکم اور تصور طرفین کے مجموعے کا نام ہے، اس کو نہیں تصدیق قرار دیا۔ کما زعم الامام الرازی، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا گمان ہے۔ یہ پہلا اختلاف ہو گیا۔ آگے اس میں دوسرا اختلاف بیان کرتے ہیں، وختار مذہب القدماء، کہ حکماء کے درمیان اس مسئلے میں پھر اختلاف ہے، یعنی اس بات پر تو حکماء کا اتفاق ہے کہ تصدیق بسیط ہے، ایک چیز ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، لیکن اس میں پھر آپس میں قدماء کا اختلاف، اس کا حکماء کا اختلاف ہو گیا کہ آیا تصدیق کا متعلق کیا چیز ہے، اور قضیہ تین چیزوں سے بنتا ہے یا چار چیزوں سے بنتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ متقدمین حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق کا متعلق صرف اذعان ہے، اور اذعان کہیں اس کو یا حکم کہیں، صرف یہ ہے، اور قضیہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قضیہ محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت تامہ خبریہ، ان تین چیزوں کو کہتے ہیں۔ جبکہ متاخرین حکماء کہتے ہیں کہ قضیہ چار چیزوں کا مرکب ہے، لہذا تصدیق کا متعلق صرف اذعان اور حکم نہیں ہے، قضیہ چار چیزوں کا نام ہے، تین یہی چیزیں، یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت خبریہ، اور چوتھی چیز ہے ایقاع النسبت و انتزاع النسبت، وقوع النسبت یا لا وقوع نسبت، یہ چوتھی چیز ہے۔ تو اس اختلاف میں مصنف نے، شارح کہتے ہیں کہ متقدمین حکماء کے مذہب کو اختیار کیا ہے، وختار مذہب القدماء، متقدمین حکماء کے مذہب کو اختیار کیا ہے، حیث جعل متعلق الاذعان والحکم، کہ اذعان اور حکم کا متعلق قرار دیا ہے، الذی و جزء اخیر للقضیۃ، وہ اذعان اور حکم جو قضیہ کا آخری جز ہے، والنسبۃ الخبریۃ ثبوتیہ وسلبیہ، اور وہ آخری جز ہے نسبت ثبوتیہ، نسبت خبریہ، خواہ وہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، لا وقوع نسبت ثبوتیت و تقییدیت، نسبت ثبوتیت تقییدیت، تصدیق کا متعلق نسبت ثبوتیہ تقییدیہ کو نہیں قرار دیا،
وقوع کے اعتبار سے ہو یا لا وقوع کے اعتبار سے ہو. از المصنف ہو اس لیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سیسیر الى تسلیس اجزاء القضیۃ فی مباحث القضایا کہ قضیے کی بیس میں انشاءاللہ آگے آئے گا وہ قضیے کے 3 اجزاء کی طرف اشارہ کریں گے. چلیے یہاں تک پڑھ گیا آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ.